بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، اگر آپ نے قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھ رکھا ہے تو آپ کے لیے قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ جس طالب علم کو قاعدہ پڑھا دیا گیا ہے، اب اس کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود استاذ کو قرآن سنائے گا۔ طریقہ کار جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بگنر لیول سے سٹارٹ کریں، تاکہ ایک ایسا شخص جس کو الف با کے حوالے سے بھی کچھ خاص خبر نہیں ہے، اس کو بھی قرآن پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ آ جائے۔ تو اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کورس میں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر یہ کورس 30 دن چلے گا تو انشاءاللہ 30 دن کے اندر آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ کمپیوٹر سکرین پہ چلتے ہیں۔ مدنی قاعدہ میں نے کھولا ہوا ہے، یہ ہے جی حروف تہجی والی تختی۔ حروف تہجی عربی زبان کے اندر 29 حروف ہیں، اور ان 29 حروف کی پہچان سیکھنا ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اس حروف سیکھ لیے تو گویا اس نے 50 سے 60% قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ بس اس کے بعد جیسے ہی ان الفاظ کی آپ کو پہچان ہوگی، یعنی یہ تو مفردات ہیں، ابھی آگے یہ مرکبات بھی آئیں گے۔ اکیلا اکیلا حرف آیا ہے پہلے، اب یہ کبھی 2 حرف آئیں گے مل کے، کبھی 3 حرف آئیں گے، کبھی 4 حرف آئیں گے، اور پھر ایک لفظ بنے گا۔ اس لفظ کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کے لیے ہمیں زیر زبروں کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی۔ لفظ کی لمبائی، لفظ چھوٹا کیسے ہوگا، موٹا کون سا لفظ ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کے آخری لیکچر تک پہنچیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہترین انداز میں قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ آدھے پارے کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اور آپ یہ کہیں گے کہ میں 3 راتوں میں بھی قرآن مکمل کر سکتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا جو حروف تہجی کا پہلا حرف ہے وہ ہے جی الف۔ الف جو ہے، اگر اس کو آپ خالی دیکھتے ہیں تو یہ الف ہے، اگر اس کے اوپر زیر ہے، زبر ہے، جزم ہے، تو اس کو الف کی بجائے حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہی جدید تدریس کا جو طریقہ کار ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ان حروف کے جو مخارج ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ آپ جیسے ہی بولتے ہیں یا کسی ماہر استاذ کے پاس آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی سے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حرف ادا کیسے ہوگا۔ اگلا حرف ہے جی با۔ با ادا ہوگا آپ کے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے، اور کون سی جگہ ملے گی؟ جو تری والی جگہ ہوتی ہے۔ با بالکل ایسے دبا کے بھی نہیں، بلکہ اس طرح نرمی سے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، عام جس طرح عام بولتے ہیں، بہت زیادہ زور نہیں لگانے کی ضرورت یہاں پہ۔ پھر اگلا حرف ہے تا۔ تا باریک ہے، اس کو باریک کر کے ہی ادا کریں۔ اس سے آگے ہے سا۔ سا کا جو مخرج ہے، بنیادی طور پہ یہ زبان کا یہ کنارہ جو ہے، یہ آپ کے سامنے والے دانتوں کو لگتا ہے۔ ان کے یہ زبان کا کنارہ سامنے والے دانتوں کے کنارے کو لگے گا۔ لیکن چونکہ طالب علم جو ہوتا ہے، ابھی بچہ جو ہے، جو نیا بچہ آیا ہے، اس کے لیے اس طرح سے ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ہم اس کو سمجھاتے اس طرح سے ہیں کہ سا یعنی دونوں دانتوں کے درمیان میں اپنی زبان کو رکھیں اور زبان کو درمیان میں رکھ کے ادا کریں، سا۔ اگلا حرف ہے جیم۔ جیم آپ کی زبان سینٹر سے آپ کے تالو کی طرف جو ہے وہ لگے گی، تو جیم ادا ہو جائے گا۔ اگلا حرف ہے ہا۔ ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ حروف حلقی کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ جب ہم حروف کی پہچان پڑھیں گے ان کے مخارج کے حوالے سے، تو اس میں اس کا بھی تذکرہ آ جائے۔ اگلا حرف ہے خا۔ خا جو ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ اس کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو اس کو منہ بھر کے ادا کرنا ہے، خا۔ اور دوسرا یہ کہ لاہور میں اگر آپ رہتے ہیں یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں اس کو خا کی بجائے کھا بولا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ لفظ کھا نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہ لفظ ہے خا۔ خا جو ہے اس کو آپ، میرے پاس بہت سارے بچے ہیں جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ تقریباً کھا ہی بولتے ہیں، تو میں نے کوشش کی اور ان کی زبان سے پھر میں نے خا ادا کروایا۔ اگلا حرف ہے جی دال۔ اسی طرح ذال۔ ذال کا مخرج جو ہے یہ بھی سا کی طرح، سا ذال۔ آپ بچے کو اس طرح سے سمجھائیں گے کہ دونوں اوپر نیچے والے دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھیں گے اور ادا کریں گے ذال۔
تو اس طرح سے ثا اور ذال جو ہیں یہ اس طرح سے ادا ہوں گے۔ اگلا حرف ہے را، را، ٹھیک ہے جی۔ را یہ کچھ جگہوں پہ پر پڑھا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ اس کو باریک پڑھنا پڑتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ فردر ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں اس کو باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے۔ اگلا حرف ہے زا، یہ ذال ہے اور یہ زا ہے۔ عموماً ان دو حروف کے درمیان بچے تمیز نہیں کر پاتے، تو ذال اور زاج کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ذال نرمی سے ادا ہوتی ہے اور زا جو ہے یوں کہیے کہ آپ نے اپنے دانتوں کو جوڑ کے سختی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، زا۔ اور اگلا حرف ہے سین، سین بھی اسی طرح سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوگی اور آپ کے جب آپ دانت جوڑ کے اس کو ادا کریں گے تو یہ حرف بھی بہترین انداز میں ادا ہو جائے گا، سین۔ اگلا حرف ہے شین، آگے ہے جی حرف ہے صاد، صاد جو ہے یہ بھی پر حروف میں سے آتا۔ اگلا حرف ہے ضاد، ضاد جو ہے اس کو عموماً ضاد بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا جو عربی زبان کا صحیح تلفظ ہے وہ ضاد ہے، کیونکہ حرم کعبہ میں آپ اللہ آپ کو لے جائے، وہاں امام کعبہ جو ہیں وہ بھی ضاد ادا کرتے ہیں، حرم نبوی کے اندر بھی جو امام صاحب ہیں وہ ضاد ہی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عرب جو ہیں وہ جب بھی عربی زبان کا بولنے والا کوئی بھی آپ کو ملے گا تو وہ آپ کو ضاد بولنے والا نہیں ملے گا، بلکہ وہ آپ کو ملے گا ضاد بولنے والا۔ تو اس کا مخرج یہ بنے گا کہ آپ کی زبان کے سارے کنارے اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ ٹچ ہوں گے تو یہ ضاد ادا ہو جائے گا اور اس کو بھی منہ بھر کے بولیں گے۔ آگے ہے حرف طا، طا کو اس طرح سے آپ ادا کریں گے کہ آپ کی زبان کے سارے کنارے اوپر والے دانتوں کی تقریباً جڑوں کو لگیں گے اور طا ادا ہوگا، اس میں بھی منہ بھر کے اس کو بولا جائے گا۔ اگلا حرف ہے وا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں زا اور ذال، انہی سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ نرمی سے ادا ہوگا، پر اس کو زبان جس طرح ہم دانتوں کے درمیان میں رکھ کے ذال ادا کر رہے تھے یا سا ادا کر رہے تھے، اس کو ویسے نہیں ادا کریں گے، بلکہ اس کو ہم ادا اس طرح سے کریں گے کہ نرمی بھی اس کی برقرار رہے اور یہ منہ بھر کے بولا جائے، تاکہ ہمیں یہ چونکہ موٹے حروف میں سے ہے تو اس کی وہ تمیز جو ہے وہ بھی باقی رہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے وا، 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 اس طرح سے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اس کے کنارے اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو لگ رہے ہوں لیکن ان میں سے ہوا نکل رہی ہو، اور اس کو اس انداز سے ادا کیا جائے گا، وا۔ اگلا حرف ہے عین، عین جو ہے یہ خاصا محنت طلب حرف ہے، ہا اور عین یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے درمیان سے یہ ادا ہوتے ہیں، زور لگانا پڑتا ہے، اس پہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی جب آپ مشق کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی روانی میں آ جاتا ہے، پھر آپ جب بولتے جاتے ہیں تو آپ کو تکلفاً زور نہیں لگانا پڑتا بلکہ یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے اور آپ اس کو احسن انداز میں ادا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے غین، غین جو ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، اس کو بھی جب آپ بولیں گے تو منہ بھر کے بولیں گے۔ اگلا حرف ہے فا، فا اس کا مخرج یہ ہے کہ آپ کے جو سامنے والے دانت ہیں ان کا کنارہ آپ کے نیچے والے ہونٹ کی جو تر جگہ ہے وہاں پہ ٹچ ہوگا تو فا ادا ہو جائے گا۔ اگلا حرف ہے قاف، قاف کی ادائیگی یہ بھی تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے کہ آپ نے اپنی جو زبان ہے جہاں پہ آپ کا قوا ہے وہاں سے زبان اور قوے کو آپس میں آپ نے ملانا ہے تو یہ حرف جو ہے یہ ادا ہوگا قاف، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی تھوڑا سا پر کر کے بولیں گے کیونکہ یہ پر حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے۔ آگے ہے کاف، یہ پیچھے دو نقطوں والا قاف موٹا ہوگا، یہ جس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے یا اس کا ڈنڈا آتا ہے یا اس کے اوپر یہ چھوٹا سا ایک نشان بنا ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے، لیکن اس کو پڑھتے وقت ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے، کاف، کاف کر کے اس کو ادا کریں گے۔ اگلا حرف ہے لام، لام جو ہے یہ بالکل ایزی ہے۔ آگے ہے میم، میم جب میں بول رہا ہوں تو میرے بولنے سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حرف کس طرح سے ادا ہو۔ اس سے آگے ہے جی نون، نون کوئی
ٹیکنیکل مخرج نہیں ہے اس کا، اس لیے بہت آسانی سے بچے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگلا حرف ہے واو۔ واو کی جو ادائیگی ہے اس میں پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گے۔ ہونٹوں کی گولائی جو ہے یہ واو کی ادائیگی کو بڑا خوبصورت بنا دیتی، اس لیے جب آپ اس واو کو پڑھیں گے تو آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گے۔ اگلا حرف ہے ہا۔ یہ جو ہا ہے اس میں اور یہ جو اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں ہا، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں آپ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے۔ ہا پہ آپ کو زور لگانا پڑے گا، اس حرف پہ آپ کو زور لگانا پڑے گا، لیکن جب آپ اس حرف پہ آئیں گے یہ جو ہے یہاں آپ کو زور نہیں لگانا پڑے، نارمل جس طرح عام روٹین کے اندر ہم بولتے ہیں یہ اس طرح سے ادا ہو جائے گا۔ اگلا حرف ہے حمزہ اور آخری حرف ہے یا۔ اگر آپ کو ایک مرتبہ یہ ویڈیو دیکھنے سے سمجھ نہیں آتا تو اس کو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، ویڈیو آپ کے سامنے ہے، جتنی بار آپ اس کو دیکھنا چاہیں آپ دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، حروف تہجی کی پہچان کے بغیر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور خوبصورت پڑھنا چاہتے ہیں تو حروف تہجی کی پہچان نمبر 1 اور حروف تہجی کی ادائیگی، ان کے مخارج کا خیال یہ نمبر 2۔ پھر آگے کیسے یہ 2 حرف ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے، 3 حروف ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے، یہ تو بعد کی باتیں۔ 50% قرآن سمجھ آنے کا تعلق جو ہے وہ حروف تہجی کی محض پہچان کے ساتھ ہے، لہٰذا اس پہ محنت کیجئے، ان حروف کو ان کے مخارج جو بتائے گئے ہیں ان کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیجئے، عادت ڈالیے۔ جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی تو آگے اگلی ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق پہ ہم چلیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔